السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و برداشت۔ حاضرین، گرچہ اس موضوع پر کئی بار گفتگو کی جا چکی ہے، لیکن یہ موضوع اتنا اہم ہے، اتنی ضروری ہے کہ اس موضوع پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ حاضرین، صبر کے تعلق سے قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی اہمیت و فضیلت آئی ہے، اور یہ کہا جائے کہ صبر، پیشنس، دھیر ایک ایسی کنجی ہے جس میں ہر فرد بشر کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ جس کے اندر صبر نہیں، دھیر نہیں، پیشنس نہیں، اس کے لیے کامیابی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خواہ مکی ہو یا مدنی، دونوں زندگی میں صبر کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 153 اور 55 میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر 55 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو۔ پھر فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، خوف سے، بھوک سے، پریشانی سے، بیماری سے، نعمت دے کر کے نعمت چھین کر کے، کھانے کی کمی سے، اور جان کو زخم میں رکھ کر کے، جان لے کر کے، جان دے کر کے ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ اور جو شخص ان احوال میں صبر کریں، دھیر رکھیں، بس انہی کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تتقون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور آزمائش کے وقت، لڑائی جھگڑے کے وقت
تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائش سے شروع ہو کر کامیابی کے درجے کو پاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، جو ہی 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا، در یتیم کہلائے۔ اور گرچہ بہت ساری چیزوں میں بتایا جا چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے غور و فکر کے عادی تھے، ہر چیز کو ریسرچ بھری نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ کے ہر تخلیق پر غور کرتے تھے۔ کبھی پہاڑ کا ذکر ہے، کبھی زمین کا ذکر ہے، کبھی دریاؤں کا ذکر ہے، کبھی اونٹ کا ذکر ہے، کبھی آسمان کا ذکر ہے، کبھی ہواؤں کا ذکر ہے۔ ہر چیز پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی آزمائش بھری تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، برائی سے روکنے کے لیے اور بھلائی کی طرف بلانے کا جب عزم کیا، تو آپ کے اپنے خونی رشتہ دار بھی آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی ہمنوائی کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ پر ایمان لاتے تھے، ان پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں کی جاتی تھیں۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی وہ بھیانک شام، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی ایک پلے میں رکھ دی جائے اور طائف کی وہ پرسوز شام ایک پلڑے میں، تو طائف والا پرلا جھک جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوا، لوگ جان کے دشمن بن گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف سفر کیا۔ جب وہاں گئے تو کچھ نے تو استہزاء کیا، مذاق کی، کہا تو ہی ملے ہو جسے نبوت دیا گیا ہے، تمہیں اور کچھ شخص ایسے بھی کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، میرے نظروں سے دور ہو جاؤ، کہ اگر کہ کہیں تم سچے ہو تو میں تمہیں جھٹلا نہیں سکتا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں منہ لگنے والا نہیں۔ بہرحال ہر سماج میں اوباشوں کی کمی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش بچوں کو لگا دیا کہ لو اسے دھتکارو، بھگاؤ۔ وہ اوباش بچے ہاتھ میں کنکر اور پتھر لیے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زد و کوب کیا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، اس قدر زخم دی کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے سر کا خون آپ کے جوتے میں جم گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کی، اے رب، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے جو میری اہمیت نہیں جانتا، مجھے ستا رہا ہے، میرے جان کا دشمن ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الم یکن علی غضب فلا ابالی۔ ساری
دعائیں کرنے کے بعد کہ اللہ تم کس ظالم و جابر کے حوالے مجھے کر رہا ہے جو مجھے طرح طرح سے ستا رہی ہے، میرے جانی دشمن ہے، کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا مجھ سے تم پریشان ہے؟ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں، دل کی آواز، ایک نبی کی آواز، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبِي فَلَا أُبَالِي غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، کہ اگر تو ناراض نہیں ہے، غضب نہیں ہے، تم مجھ سے روٹھا نہیں ہے، تو اس پریشانی کی پرواہ میں نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کو دھتکار دیا۔ حاضرین، حضرت یاسر اور سمیہ کون تھے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ کو اس قدر ستایا گیا اور معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا تھا ابو جہل۔ ہاتھ میں ایک مورتی تھی اور کہتا تھا کہ بس تو یہ کہہ دے کہ یہ بھی کچھ کام آتا ہے۔ حضرت سمیہ اسلام کی پیکر منہ پہ تھوک دیتی ہے، ابو جہل کے منہ پہ تھوک دیتی ہے۔ ابو جہل اس قدر شرمگاہ میں برچھی مارتا ہے کہ آپ شہید ہو جاتی ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ 6 تگڑے اونٹوں کو لاتا ہے، ایک ہاتھ میں ایک پیر، ایک ہاتھ، ایک بازو، متفرق جانب باندھ دیتا ہے مضبوط رسیوں کے ذریعے، اور اونٹوں کو وہ کر دیتا ہے، آپ کے پر خچے اڑ جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کی پوری زندگی آزمائش اور صبر میں، وہ ان کے ترانے اور نغمے کہ احد احد، جب آپ کو ستایا جاتا، آپ کو پریشان کیا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر بھاری پتھروں کو ڈال دیا جاتا اور کہا جاتا پھرا، تو کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حاضرین، شیب ابی طالب کون نہیں جانتا؟ وہ قید و بند کی زندگی، کسی کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں، لوگوں نے آپ کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا، ادھر سے بھی پہاڑی ادھر سے بھی پہاڑی، بیچ میں کھانے کی کوئی سامان نہیں۔ یہ قید نہیں کہ قید میں بہرحال کھانے تو ملتے ہیں، کھانے بھی نہیں، کوئی بہت چوکس پہرا کہ کوئی دانے کا ایک ٹکڑا بھی ادھر نہ کر دے۔ اس میں بھی 3 سال تک وہ زبردست بائیکاٹ۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا نغمہ گنگنایا، لوگ جانی دشمن ہو گئے، اس وقت تک حضرت ابو طالب زندہ تھے، لوگوں کی بہرحال کچھ نہ کچھ ایک دھاک تھا حضرت ابو طالب کا، لوگ کچھ بھرم رکھتے تھے، لیکن اس وقت بھی ابو طالب کے پاس کبھی وفد آتا، کبھی ڈیلیگیشن آتا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو روک لو، یہ ہمارے بتوں کو ایسی ویسی کرتا ہے، کہتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا دھمکیاں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں بھتیجا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تو میں اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، خواہ میری جان چلی جائے مگر میں اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب ابو طالب کا گزر ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے صاف طور پہ یہ کر دیا کہ اب اسے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا بھی، آپ کے ہمجولی بھی، آپ کے بھائی بھی، چچاداد بھائی بھی، جب آپ کی لاش
آپ تک پہنچتی ہے، آنکھیں کٹی ہوئی، کان چھدا ہوا، سینہ چاک، پیٹ چرا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلبلا اٹھتے ہیں۔ مکہ کی عورتیں اور کہتے ہیں کہ ہائے، حمزہ پہ کوئی رونے والا بھی نہیں، ان کے کوئی نہیں تھے، حمزہ پہ کوئی رونے والا ہی نہیں، کوئی غم و غور بھی نہیں، برچہ اس وقت تک نوحہ جائز تھا، مکہ کی عورتوں نے وہ کی۔ حاضرین، یہ اور اس طرح کی پوری باتیں قرآن و حدیث میں بیشتر جگہوں پہ آئی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے بارے میں فرماتے ہیں، مطعم بن عدی وہی ہے کہ جب آپ مکہ سے نکل گئے، جب آپ کو جان کے لالے پر گئے، نکل گئے، لوگوں نے بالکل وہ کر دیا کہ جو مار دے اسے 100 اونٹ یہ کرے، بہت سارے انعامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ مطعم بن عدی ایک شخص تھے، بعد میں ایمان لے آئے، ان پہ خبر بھیجا کہ مکہ آنا چاہتے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ کہا کہ کوئی ہے جو میرا وہ کر لے، ذمہ داری لے، مجھے پناہ دے۔ مطعم بن عدی وہ شخص تھے جو اپنے 6 نوجوان بچوں کو ہتھیار سمیت بھیجا کہ آئیں آپ، اور اس وقت تک بہرحال ایک چلن تھا کہ کوئی ایک قبیلہ اگر کسی کو پناہ دیتا تو دوسرا قبیلہ اس کے ٹانگیں نہیں اڑتا اور اس کے خلاف نہیں جاتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کو جنگ بدر میں جب 70 قیدی پکڑے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش کہ مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ ان 70 لوگوں کی سفارش کرتے اور میں بغیر کسی جزیہ لیے ہوئے یا کوئی بدلہ لیے ہوئے میں ان 70 کو چھوڑ دیتا۔ انہوں نے مطعم بن عدی نے میرے ان دنوں میں جب میرے شروعات کے دن تھے اس وقت کام آئے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کے لیے کامیابی کا، کامرانی کا، فلاح کا وعدہ کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بھی آئی ہے جب ساری آزمائشوں سے میں کامیاب ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کثیر آبادی پر وہ بنے۔ بہرحال یہاں وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات اور روایات آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ بہرحال یہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے، اور جو شخص صبر نہیں کرتا، نصبرا ہے، اسے کامیابی نہیں ملتی۔ ان باتوں میں مزید تفصیل کا موقع نہیں، لیکن یہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کندن بنا کر کے نکالتا ہے، ایک بہترین انسان بنا کر کے نکالتا ہے۔ اور دنیا بھی جانتی ہے کہ جو شخص کوئی بھی مذہب کا ہو اگر صبر سے نکلتا ہے تو ایک انسان بنتا ہے۔ جسے زمانہ یاد کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے، جس میں خباب و خبیب تھے، سمیہ تھی، عامر تھے، بلال تھے، اور حمزہ تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام انہی سے وہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان صحابہ کرام کی زندگی سے خاص کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اور آپ سب کو نمونہ حاصل کرنے والا اور اسوہ حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔